السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خاور گمن اور لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا اور سنا کہ سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ایک اعلان کیا ہے کہ 17 دسمبر کو وہ لاہور لبرٹی چوک کے اندر ایک بڑا اعلان کریں گے۔ اس اعلان کے مطابق خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کو یکمشت تحلیل کر دیا جائے گا اور پاکستان کا 70% جو علاقہ ہے وہ الیکشن کے اندر چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ شہر اقتدار کے اندر میٹنگز کا سلسلہ شروع ہے، جاری و ساری ہے۔ پہلے اسحاق ڈار صاحب کی ایک سے زیادہ ملاقاتیں صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ہوئیں۔ آج جو ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ ایاز صادق صاحب اور جو ان کے تارڑ صاحب ہیں، لاء منسٹر، پہلے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اعظم نذیر تارڑ صاحب، اب دوبارہ ان کو بحال کیا گیا ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور بنیادی طور پر ہمارے جو ذرائع ہیں، جو سورسز ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے چودھری صاحب یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ واپس آئیں، اسمبلیز کے اندر بیٹھیں، معیشت کا برا حال ہے، مل کے بجٹ پیش کرتے ہیں۔ بجٹ جب ہم پیش کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے جو انتخابات ہیں، جو کہ موجودہ اسمبلیز اگر اپنا ٹائم پورا کرتی ہیں تو اکتوبر نومبر میں ہوں گے، تو ہم اسے 1-2 مہینہ پہلے کر لیں گے، آپ ہم سے آ کے بیٹھ کے بات کریں۔ لیکن دوسری طرف ہم نے سنا تھوڑی دیر پہلے جس طرح عمران خان صاحب نے بالکل 2 ٹوک الفاظ کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ تمام ڈسکشنز پارٹی کے اندر، پارٹی کے ان کے جو علائے ہیں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب کے اندر، ان کے ساتھ بھی ساری کی ساری مشاورت ہو گئی ہے۔ اب جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، لاہور کے اندر مونا سلائی صاحب جو کہ مرکزی لیڈر ہیں کاف لیگ کے، ان کی ملاقات جاری ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو لگ یہی رہا ہے بظاہر کہ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف اور سابق پرائم منسٹر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، جو کہ خود بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو ڈر ہے کہ شاید ہم یہ فیصلہ کر لیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں حکومت سے بھی باہر چلے جائیں اور ہمیں الیکشن بھی نہ ملے، لہٰذا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن چودھری صاحب، جو لوگ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، عمران خان صاحب کے جو طریقہ سیاست کو سمجھتے ہیں، عمران خان کبھی ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اب جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو کرنی ہے، اب جو ہے دباؤ آج کے بعد مجھے لگ رہا ہے مزید پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر بڑھے گا۔ آپ بات کریں، میرے پاس ایک اور انتہائی ایکسکلوسیو سٹوری ہے اتحادیوں کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج کی رات اسلام آباد کے اندر سیاسی طور پر کافی جو ہے ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ جی دیکھیں، خان صاحب جو ہے انہوں نے کافی انتظار کیا ہے، 9 مہینے ہونے کو ہیں، اور یہ جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ پاکستان بھر میں انہوں نے 60-70 جلسے کیے ہیں اور ابھی تک جاری ہے، اور اب انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ لبرٹی چوک جو ہے، یہ ہمارے اسٹوڈیو سے جو آدھا کلومیٹر دور ہے یا زیادہ سے زیادہ پونا کلومیٹر، وہاں وہ بہت عظیم الشان اجتماع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے لاہور میں ہر حلقے سے جلوس نکالے ہیں، اب انہوں نے کہا کہ اس میں خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیوں سے نکلنے یا ان کو ڈیزالو کرنے کے لیے ایڈوائز بھیجنے کا ایک ڈیٹ کا اعلان کریں گے۔ بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے، میں اس پر 8ویں بات کل انشاءاللہ پروگرام میں کروں گا، کہ خان صاحب پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی میں جو ان کے 123 استعفے ہیں، جس میں سے 11 انہوں نے مرضی سے ایکسیپٹ کر کے الیکشن کرائے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور پھر باقی روک دیا کہ کوئی ووٹ تو مل نہیں رہا تو یہ تو ہمارے گلے میں پڑ جائے گا، تو یہ جائیں گے اور اپنے استعفے منظور کرانے پر زور دیں گے۔ ایک بندہ اٹھ کے کہے گا میں فلاں اپنے اسمبلی سے مستعفی ہوتا ہوں، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اگر قومی اسمبلی کے اسپیکر ان کے استعفے قبول کر لے، 123 سیٹیں خالی ہو جائیں، تو وہ جو ہال ہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں باں باں کرے گا، ادھا ہال خالی جڑا ہے، وہ پہلے ہی کر رہے ہیں، وہ ان کا منہ چڑھائے گا۔ جی نہیں، وہ تو ابھی تو ڈٹائی سے بیٹھے ہیں نا، ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ممبرز موجود ہیں، آ نہیں رہے۔ یو سی وین دے آر ناٹ ممبرز اینی مور، یعنی ان کو تو آپ خالی ڈکلیئر کرنا ہے نا، تو اس صورت میں کون سی اسمبلی، کون سی حکومت، کون سا یہ اپنا کاروبار چلائیں گے؟ اب مقدمے ختم ہو گئے ہیں صاحب، آخری ایک رہ گیا نواز شریف کو۔ اب مجھے یہ لگتا ہے جو آج وزیر قانون بھی ساتھ گیا ہے نا، یاد صادق کے ساتھ،
اس میں مجھے دوبارہ وہی سمیل آ رہی جو میں نے صدر صاحب سے پوچھا ہے. کوئی ٹیکنیکل فلا ایسا ہے کہ ان کو صدر صاحب کے دستخط چاہیے نواز شریف کے معاملے میں. اچھا چوہدری صاحب یہ خبر چیک کریں کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر پاکستان جو ہے یہ ملاقات کر کے آج لاہور پہنچ گئے ہیں یا لاہور جانے والے ہیں, اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو آج مشاورت یہاں اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اپنے نوٹس ایکسچینج کریں گے, کیونکہ یہ بڑی چیز واضح ہے ناظرین, جو چیز سمجھنے والی ہے کہ پاکستان کے اندر پنجاب اور اگر خیبر پختونخوا کی حکومتیں نہیں رہ جاتی تو خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے پنجاب کے اندر, اور پنجاب کا الیکشن جو بظاہر ابھی ساری کی ساری رپورٹس آ رہی ہیں آن گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیت جاتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے جنرل الیکشن کے اندر تو آپ نے اکتوبر میں جانا ہی جانا ہے اگلے سال. نہیں وہ ابھی اور میں ڈسکس کرتے ہیں, اجازت دیں مجھے بات کر لوں, میں بڑی آپ کو خبر دے رہا ہوں. جی چوہدری صاحب, ان کو کسی نہ کسی سطح پر پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی, جس کے بارے میں رپورٹرز میں سوال کیا گیا تھا اور صدر صاحب نے ایک بڑا کہکا لگا کے ٹال دی تھی بات. آج یہ وزیر قانون جو گیا ہے اور سابق اسپیکر ساتھ گئے ہیں, 2 بندے, اب ڈار نہیں گئے, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے کہ نواز شریف کو کوئی بلینکٹ ان کو معافی نامہ یا پارڈن یا جو لفظ آپ مناسب سمجھتے ہیں یا کوئی رعایت کنسیشن بڑے پیمانے پر دلوانے کے لیے یہ صدر کے ساتھ جا رہے ہیں. اور صدر اور چیزوں کے علاوہ اپنے پارٹی جو ان کی پارٹی اب نہیں ہے لیکن ان کی وجہ سے وہ صدر مملکت کے طور پر بیٹھے ہوئے عارف علوی صاحب, وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ سے انفارملی ڈسکشن کر رہے ہیں. اور آج انہوں نے عمران خان صاحب سے ملنا ہے, کل پرویز الہی صاحب سے ملنا ہے, کافی محمود رشید سنگھ جو بلدیات کے وزیر ہیں, اور کئی شخصیات مل رہی ہیں صدر سے کل بھی اور آج بھی, اور وہ 2-3 دن ادھر ہی ہیں. تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی معافی نامے کے لیے صدر کی ان کو ضروری ہے یا کوئی لیجسلیشن ایسی کرانا چاہتے ہیں. آئی کینٹ سے, لیکن میں کل شام کو ہو سکتا ہے کلیئرٹی سے کچھ بتا سکوں کہ یہ لوگ یہ کس گنونے کھیل میں لگے ہوئے ہیں جس میں صدر کو ملوث کر رہے ہیں, اور ساتھ ان کو کہتے جی وہ عمران خان کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کو سمجھا لیں ان کو سمجھا لیں. اور خان صاحب سمجھ گئے ہیں جو بندہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا, 4 گولیاں کھا کے بھی ہمارے ساتھ انٹرویو دینے کے لیے, اور جس حالت میں آ رہے تھے اتر کے, ہمیں رونا آ گیا تھا دیکھ کے آپ کے سامنے خاور کو. اچھا چوہدری صاحب جی بالکل, ایک جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم بالکل مجھے بھی یاد ہے تو ڈاکٹر صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ جی عدالتیں موجود ہیں, جو عدالتیں فیصلہ کر دیں گی وہ ہم منظور کر لیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان یا ڈاکٹر عارف علوی اس طرح کے کسی کھیل کا حصہ بنیں گے جس میں وہ پرائم منسٹر صاحب کو سمری بھجواتے ہیں, وہ بھجوا سکتے ہیں کہ جی آئین کے تحت ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کو جو ہے معافی نامہ دے دے, بلینکٹ جو ہے ان کو معافی نامہ مل جائے اور وہ واپس آ جائیں پاکستان کے اندر اور سیاست کا حصہ بن جائے. ظاہر ہے وہ سمری بھجوائیں گے, پریزیڈنٹ اس کو انکار کرے گا, وہ دوبارہ بھجوائیں گے تو 25 دن کے اندر وہ سمری تو اپنا بھیج دیں گے نا جب صدر انکار نہ کرے. اچھا میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کی کوشش ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستان تحریک انصاف والے یا ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس طرح کی کسی شرط کا حصہ بنیں گے. نہیں تو جو پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا ہے, عمران عارف علوی جو ہے میرا خیال ہے وہ استعفیٰ دے کے گھر جانا بہتر سمجھیں گے کسی ایسے کاغذ پر. وہ جو آپ نے جو ابھی ریفرنس دیا ہے وہ آپ کو ناظرین سنواتے ہیں جو ابھی چوہدری صاحب بات کر رہے تھے. 2018 کے الیکشن کو جو سینسس ہو رہا تھا یہ مکمل ہونے والا تھا, اس کو ایگزمپٹ کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی تھی. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک ایشو بن سکتا ہے انتخابات کو مؤخر کرنے کے لیے؟ ایک لاجیکل اگر کوئی پارٹی چلی جائے, کوئی بھی چلا جائے اور وہ کہے کورٹ میں کہ جی یہ تو ابھی سینسس ہماری یہ ہے تو ایک سیریس ایشو بن سکتا ہے. اپریل کے اینڈ تک اس کا ڈیٹا نہیں آتا تو پھر اکتوبر میں انتخابات نہیں ہوں گے, یہ آپ کو ایک خدشہ نظر آتا ہے. آپ نے صدر صاحب کو یہ بات بتائی؟ میں تو نہیں, یہ بات نہیں, چونکہ آپ بہت ڈیپ جاتے تو آپ سے میں پروفیشنل بات کر رہا ہوں. لیکن اچھا چوہدری صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ چند نے ربا جھوٹ ہی ہو جائے, یا اللہ ربا جھوٹ اگلی قیامت تک الیکشن نہ ہون, ایگزیکٹلی, اور اسی بیٹھے رہیے, گلیاں سنیاں ہو جان وچ نواز اور زرداری پھرن, چور ڈاکو جڑے نے دندنان اور پنگڑے پان اور عدالتاں بند ہو جان
اور ادارے جڑے نے وہ اپنی اکھاں بند اتنے پٹی بن لین اور کنا چ روئی ٹھونس لین اور عوام جڑے نے وہ بلبلاندے مر جان. دس از واٹ دے وانٹ. It will not happen. It will not happen. Pakistan has to survive, and it will survive at the cost of looters and plunderers. اچھا ڈاکوؤں چوروں کو ختم کرنا ہے. پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا. آپ کو جو What are they trying to do? جی صاحب جو میرے پاس خبر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں, ناظرین کو بھی سنواتے ہیں کہ اس وقت جو اب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ایم کیو ایم کا بھی ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن اسلام آباد کے اندر آ چکا ہوا ہے. ان کو بھی کافی کنسرنز ہیں. ظاہر ہے کراچی کے اندر انہوں نے ایک جو وہاں پہ ایگریمنٹ کیا تھا اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. آج ہی آپ نے خبریں سنی, آپ نے دیکھا بھی, جے یو آئی ایف اور بی این پی مینگل کی طرف سے اعتراضات ہیں ریکارڈ کے حوالے سے جو فاقی کابینہ نے فیصلہ کیا, جس انداز سے اس ڈیل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہ سارے کا سارا جو ہے معاملہ طے کر لیا ہے, لیکن ان کے حکومت اور اس وقت جو اعظم نذیر تاج صاحب ہیں جو لا منسٹر ہے, ان کے دعوے کی ہم تردید سن رہے ہیں جو ہے بی این پی کی طرف سے اور جے یو آئی کی طرف سے. سنیں ذرا. ناظرین دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے ایکوڈک کے حوالے سے جو جے یو آئی ایف ہے اور بی این پی مینگل گروپ, ان کو اعتراضات ہیں کہ جس طرح یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے اس میں صوبے کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کیا گیا ہے. 18ویں ترمیم کے تحت جو حقوق حاصل ہونے چاہیے صوبے کے لوگوں کو, ان کا تحفظ نہیں کیا گیا. لہذا ان کے سخت اعتراضات ہیں اس ڈیل کے حوالے سے. کل جو ایک آپ نے دیکھا کہ فاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں سارا اس ڈیل کو جو ہے اپروو کیا گیا. ایک طرف جو ہے حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے بی این پی اور جے یو آئی ایف کو منا لیا ہے, ان کے کنسرنز ایڈریس کر دیے ہیں, لیکن اس دعوے کی تردید ہم سنتے ہیں جو ہے جے یو آئی ایف اور بی این پی کی طرف سے. سنیں ذرا. مقبوضہ جو علاقے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا جاتا ہے اور پاکستان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے. آپ کی رضامندی کے بغیر یہ بل پاس کر دیا گیا, یہ بات درست ہے؟ بالکل جی. نیشنل اسمبلی میں وہ بل آئے جس کو ہم نے اپوز کیا, ہم نے جے یو آئی نے مل کے اس کو اپوز کیا. کنسیڈر ایز اے اونر آف دس لینڈ, اور اس زمین میں جو کچھ پایا جائے گا اس کا مالک سب سے پہلے بلوچستان کا باسی ہے. آپ کا جو اجلاس ہوگا اس اجلاس میں آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ ہمارے لیے حکومت اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی, جو پہلے بھی ہم حکومت کے ساتھ رہے ہیں, ہم نے حکومتیں چھوڑی ہیں اور اتحاد بھی بنتے ہیں. نئے پرانے اتحاد بھی تھے, نئے اتحاد بنے, اتحادی بھی بدلتے رہتے. اچھا ناظرین اور جوئی صاحب, ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو پتے ہیں وہ شو کر دیے ہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کسی کو شک و شبہ تھا, کسی کو ابہام تھا, کیونکہ خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ چودھری صاحبان نہیں مانیں گے, پنجاب اسمبلی نہیں ڈیزالو ہوگی, کے پی والے کے لوگ بھی جو ہیں خاص طور پر ان کے وزیر اعلیٰ اور باقی لوگ کہتے ہیں خان صاحب پہلے پنجاب توڑیں, کے پی کی اسمبلی بعد میں توڑی جائے. وہ ابہام سارے کا سارا آج عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا ہے. اب جب ملک کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, 70% جو عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی, تو اس دوران جو اتحادی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی ناممکن قسم کی صورتحال بن جائے گی کہ پاکستان کے بڑے حصے کے اندر الیکشن ہو اور وفاق کے اندر حکومت قائم رہے. یہ ہو نہیں سکتا میری نظر میں, میری جو اسیسمنٹ ہے. لہٰذا وہ بھی آ گئے ہیں اسلام آباد کے اندر چوئی صاحب, وہ اب یہ بات کر رہے ہیں, وہ ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے جو کنسرنز ہے وہ بھی سامنے رکھ رہے ہیں. چوئی صاحب میرا خیال ہے ان سارے بہانے پہ لب رہے ہیں کہ بہانا لبے تو کسی نہ کسی طرح سے حکومت چ نکلی ہے تو جان چھٹے ساڑی, تو اگلے الیکشن چاہیے. جی چوئی صاحب. وہ تو مجھے ان کا نہیں پتا, کیونکہ میرا تو ان پر, میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں ایک جملے میں, پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی, کے پی اسمبلی, بلوچستان اسمبلی, سندھ اسمبلی سب سے نکلے گی, ان کو توڑوائے گی پنجاب گورنمنٹ کو اور کے پی میں اپنی ہی حکومتیں ختم کرے گی. لیکن پہلی شرط ہوگی کہ جب تک آخری ایم این اے قومی اسمبلی میں موجود ہے پی ٹی آئی کا اور اس کا استعفیٰ نہیں ہوتا, یہ اسمبلیاں نہیں توڑی جائیں گی. ایک وقت پر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں سے استعفے بھی ہوں گے اور ایڈوائز بھی بھیجی جائے گی. اس طرح وہ ان کے لیے میدان خالی چھوڑ دیں اور اپنی جو گورنمنٹس ہیں موجود پاورفل اور کام کر رہی ہیں ان کو نکال دیں, تو
تو دس از ناٹ گوئنگ. آپ کو ٹائم لائن کیا نظر آ رہی ہے؟ اگر اگلا مہینہ جنوری دیر از اے پاسبلٹی اس کا، تو پھر کاؤنٹر میئر یہ بھی ہے نا کہ وہ حکومت اجلاس ہی نہ بلائے، کیونکہ اجلاس جب نہیں بلائیں گے تو یہ کہاں پہ نہ بلائے. تو اس وقت گورنمنٹ ایڈوانٹیج میں نہیں ہے، سوائے انتقامی کاروائیاں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اور عمران خان کے خلاف کیسز آئے دن بنا رہے ہیں. ادروائز ان کے پلے کیا ہے؟ نہ عوامی حمایت ہے، نہ پنجاب ہے، نہ کے پی ہے، نہ یعنی اے جے کے ہے، نہ گلگت بلتستان ہے. اور اگر خان صاحب کہتے ہیں 70 کتنے فیصد جو ہے ملک جو یعنی اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ کیا الیکشن کس طرح نہیں کرائیں گے؟ تو یہ ابھی خان جیتنے کی طرف جا رہا ہے، وہ وکٹری سٹینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے سیاسی طور پر. اور لبرٹی چوک میں ان کا جب اعلان ہوگا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ صدر صاحب کے ساتھ یہ لوگ جو جا کے اپنی مشغافیت ڈال رہے ہیں نا کہ کبھی جو ہم 2 سال آگے لے جائیں اسمبلی، کبھی 6 مہینے لے جائیں، کبھی وہ مردم شماری نہیں ہو. او بھائی تسی بہانے کیوں لب دے ہو؟ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی اسمبلی توڑ دے، یہ جعلی ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ ملیکٹڈ ہے. تو اب کیا ہے؟ 9 مہینے 4 ہی پورا ہویا، کوئی کیس رہ تو نہیں گیا تھوڑے سے. وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ جو ماحول اتنا سازگار بنا ہوا ہے نیب کی طرف سے، جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری کی ساری خبریں، وہ وکیل ہی نہیں پیش کرنی. وکیل تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں سے پریس ریلیز آ جاتا ہے کہ یہ جو کیسز ہے جس کے اندر ہم نیب ہارا ہے، ہم اس کو بالکل کوئی چیلنج کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن مسٹر خاور گمان، گریٹ جرنلسٹ فرینڈ، یہ جو عدلیہ ہے نا، دے آر ناٹ سلیپنگ اوور دی میٹر. انہوں نے اپنی آبزرویشن میں بڑا واضح کر دیا ہے کہ کرپشن از ناٹ ٹالریبل ان پاکستان، سیڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان عمر طاہر بندیال. اور وہ خالی بخالی باتیں نہیں کر رہے، انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور جج بھی صاحبان ہیں، ان کا نقطہ نظر مختلف ہے، لیکن میجورٹی آف دی ججز دے وانٹ اے کرپشن فری پاکستان. جی ناظرین، ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے معیشت کو لے کے وہ کیا کر رہی ہے، اور معیشت کو بہانہ بنا کے وہ کس طرح کے اپنے جو ان کے سیاسی عزائم ہیں ان کو کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، جس طرح ہم نے آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں بتایا کہ سیاسی جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. ابھی اس بریک کے دوران جو ہے ایک فردر خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 17 کو اعلان کرنا ہے کے پی اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا، 23 تاریخ سامنے آ رہی ہے، اور یہ میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو رہی ہے. ہمارے بھی ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیٹ کا فائنل ہو رہا ہے. یہ جو دسمبر کے بعد معاملہ نہیں جائے گا، دسمبر کے اندر ہی اسمبلیوں کی ڈیزولیشن، ان کی تحلیل کا بتا دیا جائے گا. ڈیٹ 23 کی ابھی یہ آ رہی ہے. اگر اندازہ بھی لگائیں، حساب کتاب کریں، 90 دن کا ٹائم بنتا ہے. 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن کے اوپر لازم ہے آئین کے تحت کروانا. تو وہ رمضان شروع ہونے سے جو بالکل چند دن پہلے کی بات بن جاتی ہے. الیکشن کمیشن تھوڑی سی اگر ایفیشنسی دکھائیں تو 90 دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے 90 دن پورے ہی کرنے ہیں. وہ ایک مہینے کے اندر 35 40 دن 60 دن 70 دن 80 دن کے دوران بھی وہ الیکشن کروا سکتے ہیں. رمضان سے پہلے سارا یہ کام کروا سکتے ہیں. لہذا چودھری صاحب، اگر عمران خان خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی جو دونوں ڈیزالو کر دیتے ہیں، اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہیں دسمبر کے اندر، 23 تاریخ جس طرح رپورٹ ہو رہی ہے، تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر اگر پی ڈی ایم نہیں مانتی تو نئی حکومتیں آئندہ رمضان سے پہلے قائم ہو جائیں گی. کیا کہتے ہیں؟ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، مجھے تو پی ٹی آئی کا اور نہ ان کے ذرائع کا پتہ ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں ایز اے نہیں صاحب ضرور کریں. چیز ضرور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، قومی اسمبلی سے جب 123 یا 125 لوگوں کے استعفے ہو جائیں گے، وفاقی حکومت قائم نہیں رہ سکے گی اور شہباز شریف گورنمنٹ گھر چلی جائے گی اور الیکشن ہوں گے. صوبوں کی گورنمنٹ جہاں وہ طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توڑنے سے وفاقی حکومت نہیں ٹوٹے گی اور نہ الیکشن ہوں گے. یہ صوبوں میں الیکشن ہوں گے، اس میں وہ بیٹھ کے پھر اوپر تازی ملک تو تھا. یہ صاحب بالکل یہ جو آپ آرگومنٹ یہ دلیل دے رہے ہیں اس کے اندر وزن ہے، اور پارٹی کے اندر جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ بات بھی ہو رہی ہے. لیکن اگین دیکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کو عمران خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں. نہیں تو اگر یعنی 23 اسمبلی توڑ لی تو 17 کی اعلان کرنا ہے.
سر 17 کو اعلان کرنا ہے عمران خان صاحب نے. جو عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے نا چوہدری صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کوٹ اینڈ کوٹ, اگر پروڈیوسر صاحب کے پاس کوئی ساٹ اویلیبل ہے, نہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں, میں نے سنا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 17 دسمبر کو میں نے فیصلہ کر لیا ہے, میں نے مشاورت کر لی ہے, 17 دسمبر کو میں آپ کو بتا دوں گا, تاریخ دے دوں گا کہ جس دن جو ہے کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی دونوں ایک دن تحلیل کر دی جائیں گی. یہ عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بیان دیا ہے. محترم, اگر میں آپ سے یہ کہوں, وہ سارے یہ جو ہے نا پی ٹی آئی والے, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب پارٹی کا فیصلہ سارا آنکھوں پر, ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی دو اسمبلیاں نہ توڑی جائیں جب تک قومی اسمبلی نہ ٹوٹے, ان کو اکٹھا توڑا جائے اور ملک میں یہ وقت الیکشن ہو. نہیں وہ میں ہم تو سر اگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آپ کے پاس وہ جو ہے نا ہمارے ریسرچر وہ بڑا زبردست انگریزی کا اردو میں ترجمہ کر کے ہمیں بھجواتے ہیں, ان کو ڈیوٹی لگایا کریں کہ جو عمران خان صاحب نے ابھی جو پریس کانفرنس کی ہے نا اس کے اندر ابھی ابہام انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا جی بالکل کوئی ابہام نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, میں اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کی تاریخ 17 دسمبر کو لبرٹی چوک پہ ایک بڑا پاور شو کر کے دینے جا رہا ہوں. لیکن آپ کے پاس بالکل یہ جو خبر آپ دے رہے ہیں, یہ جو پارٹی کے اندر جو بحث و مباحثہ چل رہا ہے, وہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جناب اعلیٰ ہمیں جو ہے اسمبلی جو جہاں پہ ہم طاقت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس پاور موجود ہے, ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے اس وقت تک جب تک جو ہے ہم یہ انشور نہ کر لیں کہ وفاقی حکومت مجبور ہو جائے عام انتخابات پورے ملک میں ایک ہی دفعہ کروانے کے اوپر. تو یہ بات ہی چل رہی ہے. میں آپ سے ہو سکتا ہے میں آپ کو کل کوئی بڑی خبر دے سکوں, آج تو میں نہیں دوں گا. نہیں نہ میرے پاس ہے. نہیں بالکل جو ہے ہم امید کرتے ہیں, لیکن یہ جو اعلان کیا نا اسے میں نے تبصرہ کیا ہے, خاور گمن صاحب دوبارہ سن لیں. سمجھ آ گئی صاحب, سمجھ آ گئی ہمیں, اس میں 100% سمجھ آ گئی. اور آپ نہیں وہ خان صاحب جو ہے ہی از ناٹ ابلیویس آف گراؤنڈ ریالٹی. وہ اسلام آباد انہوں نے جانا تھا, آپ نے اور میں نے ان کو کوئی نہیں روکا تھا. وہاں گیا لاکھوں بندہ, جگہ کی سلیکشن غلط ہوئی جلسہ گاہ کی, لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں بندہ وہاں پہنچا. لیکن خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اسمبلیوں کی طرف ابھی جاتے ہیں, وہاں سے ان کو توڑنے یا جوڑنے کا کام کرتے ہیں, ابھی اسلام آباد کا رخ نہیں کرتے. خان صاحب کی ابھی 4-5 آپشنز ہیں جو ان کے مخالفوں کو نہیں پتا, مجھے اندازہ ہے. وہ ٹھیک اپنا موو کر رہے ہیں اور انہیں قومی اسمبلی کے الیکشن چاہیے, صوبوں کا ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو پریشر بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں, یا تانگ آمد بجانگ آمد اخیر وہ اس پر کرنا پڑا تو وہ توڑ دیں گے. اور ویسے پارٹی کے اکثر وزراء کی, ایم پی ایس کی جو میرے پاس رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قومی اسمبلی کو توڑوانے کے اور اسے توڑنے کے بغیر صوبے اپنی حکومتیں نہ ختم کریں. یہ میری صاحب یہ رائے ہے. میں دیکھیں یہ جو بھی سن لے, یہ جو پولیٹیکل موو عمران خان نے کی ہے وہ کے پی اور خیبر پختونخوا کے اندر دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کی. یہ مجھے بھی پتا ہے, یہ جو سیاست کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے, جو ہمارے سننے والے ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان نے جو آج بیان کیا ہے پریس کانفرنس میں کہ جب 70% پاکستان کے اندر انتخابات ہوں گے تو پھر وفاقی حکومت کیوں کر یہ جو باقی ملک کے اندر انتخابات نہیں کروائیں گی, وہ مجبور ہو جائیں گے. تو بنیادی طور پر یہ جو ایک جوا کہہ لیں, ایک بڑا جو جسے کہہ لیں کہ ایک فل آف رسک جو ایک فیصلہ ہے, آپ بالکل بات صحیح کر رہے ہیں کہ جی ان جو صوبے جہاں پہ حکومتوں کے اندر موجود ہیں ان سے باہر نکل کے اس وقت سیاسی طور پر آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ ایک سمجھدار سیاسی تجزیہ نگار ہیں, کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی اس میں ڈس ایڈوانٹیج کس کو ہے؟ سر دیکھیں, ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے پتے آج کی پریس کانفرنس میں ظاہر کر دیے ہیں. انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو یہ بتا دیا ہے کہ میں یہ بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, اس بڑے فیصلے سے ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہوگی, مزید انتشار پھیلے گا, اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے میرے ساتھ بات کریں اور پورے ملک میں ایک ہی دفعہ الیکشن کروا لیں. ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر پی ڈی ایم اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. جو ہی عمران خان 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کرے گا تو نون لیگ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہ جائے گا کہ وہ جو ہے وفاق اور باقی جو سندھ کے اندر بھی ان کو مجبوراً
بحالت مجبوری جانا پڑے گا الیکشن میں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا میری ادنا سی رائے میں کہ ملک کے 70% جو ہے حصے کے اندر انتخابات ہو رہے ہوں، خاص طور پر پنجاب کے اندر، کیونکہ جو پنجاب جیتتا ہے وہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے حکومت اسی کے پاس ہی جاتی ہے. لہٰذا یہ ایک کیلکولیشن ہوئی ہے. سیاست کے اندر آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہر لمحہ چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں. ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس جو کہا جاتا ہے، اور سیاست کے اندر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. دیکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کو عمران خان صاحب نے جو آج فیصلہ سنایا اس کے اوپر قائم رہتے ہیں یا مزید اپنا جو ٹائم ہے ان اسمبلیز کے اندر بڑھاتے ہیں. اگین دس از سم تھنگ، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا عمران خان صاحب کیا فردر اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد جو ملکی معیشت کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. چونکہ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی کہ جو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، چودھری صاحب کے پاس انفارمیشن یا ان کا اپنی ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے اندر تھوڑے مختلف، وہ ان کو امپریشن لگ رہا تھا. ہم نے سوچا کہ وہ خان صاحب کا جو سارٹ ہے وہ آپ کو دروازہ سنوا دیں کہ خان صاحب کیا رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پریس کانفرنس انہوں نے کی. اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے. میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو لبرٹی چوک میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹ دوں گا جب ہم 2 اسمبلیز، پختونخوا کی اسمبلی اور ہماری جو پنجاب کی اسمبلی ہے، اس کو ہم ڈیزالو کریں گے، اس میں سے نکل کے ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے. اجی چودھری صاحب، یہ وہ خان صاحب نے یہ بات کہی ہے. آئی ہوپ نو اٹس کلیئر نو. اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہے کہ خان صاحب نے ابھی جو بھائی یہ میں نے بھی سنا ہے، میں نے ان کو ڈائریکٹلی پہلے پریس کانفرنس دیکھی ہے، آپ کو اس کے بعد اپنی رائے دے رہا ہوں کہ آپ آگے یہ بھی کہا کہ ہمارے 123 یا کتنے بندے ہیں ان کے استعفے بھی جو ہیں وہ ہم وہاں جا کے فزیکلی دیں گے. ٹھیک ہو گیا. چلیں، اتنا آسان نہیں ہے خان صاحب کے لیے. اعلان کر دیا انہوں نے، اپنی انٹینشن دے دی ہے، تو ابھی تفصیلات جو ہے وہ ساری نہیں دی. کل بڑی خبر کا چودھری صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، کل بڑی خبر انشاءاللہ پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس حوالے سے. اب آتے ہیں ناظرین پاکستانی معیشت کے ساتھ جو حال، جو کھلواڑ کہہ لیں، جو بھی آپ الفاظ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں موجودہ حکومت کر رہی ہے. خاص طور پر اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے جو ڈیفالٹ کے حوالے سے کیا بتایا، کیا ان کے دعوے تھے، وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کیا جو ہمیں وارننگ بتا رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں. یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا. یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے. جی مفتاح اسماعیل صاحب نے پریسائزلی اس کے مجھے جو سمجھ آئی، ناظرین آپ ہی اس کے اوپر یہ ان کا بات سن کے فیصلہ کیجیے گا. مفتاح صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ Pakistan is in jeopardy, and it is in jeopardy, and it has gone back in jeopardy as long as جب تک کہ IMF واپس نہیں آتا ٹیبل پہ، جب تک یہ ڈیفالٹ کا خطرہ بڑا رہے گا. کسی وجہ سے پروگرام سسپینڈ کر دیتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد آپ کو ورلڈ بینک کے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی پروگرام لونز ملنا بند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. ناظرین بڑا واضح الفاظ کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں وہ اگر آگے نہیں بڑھتے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم آلریڈی ڈیفالٹ رینج میں جا چکے ہوئے ہیں، ناممکنات میں ہو جائے گا ہم ڈیفالٹ سے بچیں گے. جو ہے آئی ایم ایف کے نمائندہ ایسٹر پریس کے ساتھ ہمارے ایئر وائی کے نمائندہ کی بات ہوئی. ان کی جو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مختلف معاشی اعداد و شمار کو از سر نو ان کو مقرر کرنا ہوگا. پاکستان کو مالیاتی نظم و ضبط، خسارہ کنٹرول کرنے کے لیے اہداف کا جائزہ لینا ہوگا. پاکستان کو ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. پاکستان کو 7ویں 8ویں جائزہ کے لیے مختلف جو اہداف اس سے پہلے ہم نے وعدہ کیا تھا مکمل کرنا ہوگا. توانائی اصلاحات پر 7ویں 8ویں جائزہ طے شدہ اہداف پر عمل درآمد کرنا ہوگا. پاکستان کو اندرونی بیرونی ادائیگیوں کے لیے اپنی فائنینسنگ کو ملحوظ ہاتھ رکھنا ہوگا. پاکستان کے اندر اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو ساری چیزیں ہیں وہ جو چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے کوئی اسی طرح کی ملتی جلتی جو ہے چیزیں ہمیں بتائیں، سنیں ذرا. آئی ایم ایف نے کچھ چیزیں اور مانگی ہیں، صرف کرنٹ کوارٹر نہیں مانگا جو بھی 31 دسمبر کو یہ بھی ختم ہوگا. تو ورچولی مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں ریویو کمبائن نہ ہو جائیں آپ، کیونکہ اب کرسمس موڈ شروع ہو گیا ہے اور وہاں چھٹیاں بھی شروع ہو جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی پورا اس فسکل ایئر کا آپ ہمیں ذرا ورک آؤٹ کر کے دیں. بیسیکلی وہ ایشو ہے، کوشچن مارک ہم نے خود پاکستان کو لگائے کہ جی جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں.
عمران خان صاحب نے تو پہلے بتایا تھا یہ سب کچھ، لیکن جو ابھی اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، ٹائم لگے گا، مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑا واضح الفاظ کے اندر بتا دیا ہے کہ وہ کیا کیا مشکلات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے. لیکن مشن لانے کے لیے کچھ 2 4 6 اقدامات کرنے پڑیں گے یہاں پہ بیٹھ کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مشکل فیصلے ہمیں، یا تھوڑے سے مشکل ہیں تھوڑے سے نہیں ہیں، جو بھی ہے، لیکن یہ فیصلے لینے پڑیں گے. سارے جو مشکل فیصلے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی. لیکن ناظرین، کل جو ہم نے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کو، چوہدری صاحب ہم نے بلایا، ان سے ہم نے بار بار پوچھا کہ پاکستان کی موجودہ جو معاشی حالت ہے، اچھا یہ 2 خبریں دیکھ لیں، اس کا حل کیا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب، چوہدری صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سن لیں، پھر آپ کی خبر کی طرف جاتے ہیں. سنیں. میں نے اپنی زندگی میں پاکستان اور اس کی معیشت کو اتنے برے حال میں نہیں دیکھا. ہم جہاں آج کھڑے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لے کر آیا گیا ہے کہ اتنا ولنریبل ہو جائے پاکستان کہ اس سے جو چاہیں گے ہم کروا لیں گے. جی چوہدری صاحب. جی ابھی چودھری مونس لائی جو پرویز لائی صاحب کے صاحبزادے سابق وفاقی وزیر، تو وہ ماشاءاللہ ان کے بڑے انرجیٹک، اگریسو اور ویسے آرٹیکولیٹ، اچھے گڈ مینرڈ پرسن. وہ ابھی سابق وزیر عمران خان سے مل کے نکلے ہیں، اور صدر پاکستان جناب عارف علوی جو ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں، جو ابھی اس وقت پہنچنے والے ہیں. بالکل صحیح، کیونکہ ان کا روٹ لگ گیا ہے. وہ یہ میجر ڈیولپمنٹ ہے جس کی میں طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم کل رات تک جب پروگرام میں بیٹھیں گے انشاءاللہ کل شام، تو ہو سکتا ہے کلیئرٹی ہمارے پاس بالکل آج سے بہتر ہو. ہاں جی صاحب، یہ جو ہم نے شروع کے اندر بات کی تھی کہ یہ خبر بھی بتائی تھی کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ جو آج ملاقات ہوئی یہاں پہ اسلام آباد میں، ایاز صادق صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی مدعا اپنا پیش کیا ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہے. اگر عمران خان اسمبلیاں توڑ دے گا تو پھر ان کے پاس کوئی اور جو ہے آپشن بچے گا نہیں سوائے اس کے کہ ملک کے اندر عام انتخابات کی طرف جانا ہے. میری اطلاع کے مطابق موجودہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ بجٹ تک ٹائم لیا جائے، لیکن ٹائم میرے خیال میں مشکل مل رہا ہے. کل تک کا ہمیں اجازت دیجیے گا، آپ کے پاس ہم مزید